بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 11 کی بک ترجمۃ القرآن، اس کی آخری صورت ہے سورۃ التوبہ۔ آج کی ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کو ہم سولو کریں گے۔ مشق کا پہلا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا MCQs ہے، سورۃ توبہ کی آیات کی تعداد ہے 129، آپشن نمبر بی، اس کو نشان لگا لیں۔ سورۃ توبہ کا دوسرا نام ہے سورۃ البراۃ، آپشن دال۔ تیسرا MCQs ہے، غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ تھا، آپشن الف ہے، عیسائیوں سے۔ چوتھا MCQs ہے، جس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے وہ سورہ توبہ ہے، آپشن بی، اس کو نشان لگا لیں۔ پانچواں MCQs ہے، سورۃ التوبہ نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد، آپشن الف۔ لیکن اس میں اگر فتح مکہ کی آپشن نہ ہوئی اور اگر آپ کے پاس صلح حدیبیہ کے بعد، غزوہ احد کے بعد، یا غزوہ بدر یا غزوہ تبوک کے بعد ہوئی، تو آپ نے غزوہ تبوک کا نشان لگا لینا ہے، کیونکہ ریڈنگ کی سٹارٹ میں بالکل چیپٹر جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کی پہلی لائن میں ہی یہ لکھا ہے کہ سورہ توبہ جو ہے وہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ فتح مکہ لکھا ہوا ہے فتح مکہ کے بعد، تو آپ نے اس کو نشان لگا لینا ہے۔ غزوہ تبوک اس میں آپشن ہی نہیں دی ہوئی۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا ہدف تھا رومیوں کا لشکر، آپشن دال۔ مسجد کی تعمیر اور نگرانی کے لیے شرط ہے ایمان کامل، آپشن الف۔ سورۃ التوبہ میں تفصیلی ذکر ہے غزوہ تبوک کا، آپشن جیم۔ سورۃ توبہ میں ذکر ہے غار ثور کا۔ سورۃ التوبہ میں سازشیں بے نقاب کی گئیں منافقین کی، آپشن الف۔ شارٹ کوشچن نمبر 1 ہے، سورۃ التوبہ کو سورۃ البراۃ کیوں کہتے ہیں؟ پیج نمبر 114 پہ جہاں پہ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ سورۃ البراۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ برات کے معنی کسی سے بری، بیزار، قطع تعلق اور دستبردار ہونا ہے۔ اس سورت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین سے بے نیاز اور قطع تعلق ہے۔ یہاں تک ہے شارٹ کوشچن نمبر 1 کا جواب۔ شارٹ نمبر 2 ہے، غزوہ تبوک میں منافقین کا کیا کردار تھا؟ پیج نمبر 115 پہ آپ نے آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ منافقین نے مسلمانوں کو بددل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ اپنے اس مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ان کا کردار تھا منافقین کا۔ یہاں تک ہے شارٹ نمبر 2 کا جواب۔ تیسرا شارٹ کویشچن ہے، غزوہ تبوک کا سبب کیا تھا؟ پیج نمبر 115 پہ آپ نے آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ غزوہ موتہ میں 3000 کے اسلامی لشکر نے 2 لاکھ عیسائی فوج کو شکست فاش دی۔ پھر یہاں سے آپ نے ادھر سے سٹارٹ کرنا ہے۔ عرب کے سرحدی قبائل نے اسلام کا رستہ روکنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے روم کے بادشاہ ہرقل سے مدد مانگی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ ہرقل قیصر روم نے اسلام کی اس ابھرتی ہوئی قوت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہاں پہ آپ نے ختم کرنا ہے، بریکٹ لگانی ہے، اور پھر یہاں سے شروع کرنا ہے۔ 40,000 کا ایک لشکر اس مقصد کے لیے روم سے روانہ کیا۔ یہاں تک ہے شارٹ نمبر 3 کا جواب۔ تو اس کی ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے، غزوہ موتہ میں 3000 کے اسلامی لشکر نے 2 لاکھ عیسائی فوج کو شکست فاش دی۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ لکھنا ہے، عرب کے سرحدی قبائل نے اسلام کا رستہ روکنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے روم کے بادشاہ ہرقل سے مدد مانگی۔ پھر یہاں سے لکھنا ہے، ہرقل قیصر روم نے اسلام کی اس ابھرتی ہوئی قوت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور 40,000 کا ایک لشکر اس مقصد کے لیے روم سے روانہ کیا۔ یہاں تک شارٹ کویشچن نمبر 3 کا جواب ہے۔ شارٹ کویشچن نمبر 4 ہے، غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ کس سے تھا؟ شارٹ کویشچن نمبر 4 کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس طرح لکھ لینا ہے کہ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ آپ نے یہاں سے لکھنا ہے قیصر روم کی افواج سے تھا۔ پانچواں شارٹ ہے، غزوہ تبوک سے کیا نتائج حاصل ہوئے؟ پیج نمبر 116 پہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ مسلمانوں کا عزم اور ہمت دیکھ کر کافروں کے حوصلے پست ہوئے، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا، یہ دیکھ کر روم کا بادشاہ ہرقل بہت مرعوب ہوا، یہ دوسرا پوائنٹ بنا لیں۔ تیسرا، ایلا کے رئیس یوحنا نے جزیہ دینا قبول کیا، یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا۔ تمام حاکموں نے جزیہ دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہنے پر آمادگی ظاہر کی، یہ چوتھا پوائنٹ اس کا بن گیا۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے
اس کا نشان لگا لینا اور یہ 4 پوائنٹس کی شکل میں آپ نے لکھ لینا ہے۔ چھٹا شارٹ ہے، سورہ توبہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ پیج نمبر 117 پہ آپ نے آ جانا ہے۔ سورہ توبہ کا بنیادی مضامین اور اہم نکات ہے۔ یہاں پہ سب سے اوپر سورہ توبہ کا مرکزی مضمون مشرکین سے اعلان برات یعنی لا تعلقی کا اظہار، کفار کا حرم شریف سے نکالا جانا اور منافقین کی رسوائی ہے۔ یہاں تک ہے شارٹ کویشچن نمبر 6 کا جواب۔ کویشچن نمبر 7 ہے، سورہ توبہ کے شروع میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ پیج نمبر 117 پہ آپ نے آ جانا ہے اور یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ نہ لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سورت کا نزول امان کا حکم اٹھا لینے کے لیے ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم امان کی تعلیم ہے۔ یہاں تک ہے شارٹ کویشچن نمبر 7 کا جواب۔ کویشچن نمبر 8 ہے، سورہ توبہ میں مسجد کی نگرانی کے لیے کس چیز کو لازمی قرار دیا گیا ہے؟ پیج نمبر 117 پہ آ جانا ہے۔ یہ مضامین کے جو نکات ہے اس میں آپ نے دوسرے پوائنٹ پہ آنا ہے۔ یہاں سے مسجد کی تعمیر اور نگرانی کے لیے ایمان کامل کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ شارٹ نمبر 8 کا جواب ہے۔ شارٹ نمبر 9 ہے، سورہ توبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت آئی ہے؟ پیج نمبر 117 پہ آپ نے آ جانا ہے۔ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ دوران ہجرت غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا تذکرہ ہے۔ لاسٹ شارٹ ہے، سورہ توبہ میں کس طرز کو منافقانہ طرز عمل قرار دیا گیا ہے؟ پیج نمبر 118 پہ آپ نے آ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ بندہ مال کے حصول اور اس کی فراوانی کے لیے تو دعائیں کرے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے مال اور خوشحالی عطا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ذمہ داری فراموش کر دے۔ یہ ہے شارٹ نمبر 10 کا جواب۔ کویشچن نمبر 3، تفصیلی جواب دیجیے۔ سورہ توبہ کے تعارف اور خصوصیات پر روشنی ڈالیں۔ کویشچن نمبر 1 کا جواب آپ نے پیج نمبر 114 پہ آنا ہے، جہاں سے چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے آپ نے نشان لگانا ہے اور جہاں پہ یہ پیج کی لاسٹ لائن ہے، عذاب قبر سے پہلے ہی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی، یہاں تک لانگ کویشچن نمبر 1 کا آپ نے نشان لگا لینا ہے۔ دوسرا لانگ ہے، غزوہ تبوک پر تفصیلی مضمون تحریر کیجیے۔ لانگ کویشچن نمبر 2 کا جواب جو ہے اپنے صفحہ نمبر 115 جہاں پہ غزوہ تبوک کی ہیڈنگ بنی یہاں اس کے نیچے سے سٹارٹ کر لیں اور یہ سارا ٹاپک آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ریڈ کر لینا ہے، اس کو سمجھ لینا ہے اور اس کی جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے اس کو آپ نے ارینج کر کے ایک لانگ کویشچن تیار کر لینا ہے۔ پیج نمبر 116 پہ جہاں پہ شارٹ کویشچن نمبر 5 ختم ہو رہا ہے یہاں تک آپ نے لانگ کویشچن نمبر 2 کو اچھے طریقے سے پڑھ کے سارے ٹاپک کو اور اس کے بعد اس کے پوائنٹس کو ارینج کر کے تو آپ نے لکھ لینا ہے۔ تیسرا لانگ ہے، سورہ توبہ کے بنیادی مضامین اور اہم نکات پر روشنی ڈالیں۔ نمبر 117 پہ آپ نے آنا ہے اور یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ لانگ کویشچن نمبر 3 کے سورہ توبہ کے مضامین کو نکات کی صورت میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نیچے آپ کو کافی پوائنٹس دیے گئے ہیں، آپ نے یہ سارے لکھنے ہیں، اس کے ساتھ آپ علمی اور عملی نکات کو بھی ان میں جو آسان پوائنٹس ہیں اس کو ارینج کر کے ایک لانگ کویشچن اپنا تیار کر لیں۔ کویشچن نمبر 4 ہے، درج ذیل قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیں۔ آپ کو نیچے 8 الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے معنی آپ نے اس طرح لکھنے ہیں۔ پیج نمبر 137 اور 138 یہاں پہ آ جانا ہے۔ یہاں پہ آپ کو قرآنی الفاظ کا ذخیرہ دیا گیا ہے یہاں پہ، اور یہ تمام الفاظ جو ہیں ان کے معنی آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینے ہیں کیونکہ بورڈ پوائنٹ آف ویو سے یہ سارے ہی امپورٹنٹ ہے۔ ان میں سے 8 جو ہیں وہ ایکسرسائز میں آئے ہوئے ہیں، آپ نے یہاں سے دیکھ کے ان کے معنی لکھ لینے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے یہ سارے ہی تیار کرنے ہیں، ان میں سے کوئی الفاظ معنی آپ نے چھوڑنے نہیں ہیں۔ کویشچن نمبر 5 ہے، درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھیے۔ نیچے آپ کو 5 آیات دی گئی ہیں، آپ نے ان کا معنی جو ہے وہ چیپٹر کے اندر جو آیات جہاں پہ سورت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے وہاں سے دیکھ کے بامحاورہ ترجمہ لکھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو سورہ توبہ کی جو آیات کرنی ہے وہ آیت نمبر 24، 38 تا 41، آیت نمبر 60، 71 تا 72، آیت نمبر 100، 119 اور آیت نمبر 128 تا 29۔ یہ جو آیات ہیں آپ نے ان تمام کو بھی تیار کرنا ہے کیونکہ یہ بھی آپ کے بورڈ کے پیپر میں ان میں سے بھی ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے۔ کویشچن نمبر 5 جو ہے وہ انہی میں سے 5 آیات انہوں نے چوز کر کے ایکسرسائز میں دی ہیں، باقی آپ نے یہ والی دوسری آیات جو ہیں ان کو بھی تیار کر لینا ہے جو یہاں پہ مینشنڈ ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔